بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا منظر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلم بن عقیل کا واقعہ۔ بھاگ 1۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اہل بیت دمشق کے تخت پر یزید بن معاویہ متمکن ہوا۔ اس طرح اسلام میں پہلی بار ایک نااہل نا خدا ترس فاجر کے ہاتھوں اقتدار کی باغ ڈور آ گئی، جس نے ہمیشہ کے لیے اسلامی نجمے مملکت کے شراجے منتشر کر دیے۔ ہلاکت و بربادی امت مسلمہ کا مقدر بن گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی صاحب اقتدار امیر کے بارے میں فرمایا تھا، رب کعبہ کی قسم، میں جانتا ہوں کہ عرب کب ہلاک ہوں گے، جب ان کی قیادت وہ شخص کرے گا جس نے جاہلیت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اسلام میں بھی اسے رسوخ و خصوصیت حاصل نہیں۔ یزید نے تخت نشینی کے فوراً بعد حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا۔ اسے شام اور عراق کے لوگوں پر مکمل اعتماد تھا، مگر اہل حجاز کی مخالفت سے اندیشہ محسوس کرتا تھا کہ کہیں حرمین میں مقیم عالم اسلام کی مقتدر ہستیاں جنہوں نے اس کی بیعت نہیں کی ہے، اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جائے اور اس طرح اس کی امارت و سیادت مخالفتوں سے دو چار ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو ایک خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے اسمہ ہی تعالی امیر المومنین یزید کی جانب سے ولید بن عتبہ کے نام، اما بعد، بلا شبہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں عزت بخشی اور انہیں خلافت دی اور روئے زمین کا مالک بنایا، تو انہوں نے مقرر میعاد تک زندگی گزاری اور مقرر وقت پر انتقال فرمایا۔ اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے اچھی زندگی گزاری اور نیک و متقی بن کر وفات پائی۔ یزید نے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر جو چوہے کے کان کی طرح تھا، یہ تحریر علیحدہ الگ سے لکھ دی، اما بعد، تم حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو اور امر حکم میں کوئی گنجائش نہیں حتیٰ کہ وہ بیعت کرے۔ والسلام۔ والی مدینہ کو جب یزید کا حکم ملا تو اس نے معاملے کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے طلب کیا، صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ اسی وقت ان لوگوں کو طلب کرو اور ان سے یزید کی بیعت لو اور اطاعت کا اقرار لو۔ مان جائے تو بہتر ہے، انکار کرے تو سب کی گردن اڑا دو۔ ان کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر نہ ہو۔ اسی وقت دارالامارت سے طلبی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ولید بن عتبہ کا فہرستادہ قاصد بے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس طلبی کا پیغام لے کر پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ لیا کہ کوئی اہم بات ہو گئی ہے، شاید انہیں کسی ناقابل قبول بات کے لیے مجبور کیا جائے۔ گھر آئے، غلاموں اور بہی خواہوں کو ساتھ لیا، دارالامارت کے دروازے پر روک کر کہا، تم لوگ یہیں رہو، اگر اندر سے شور و غوغا بلند ہو یا میں تمہیں پکاروں تو فوراً اندر آ جانا، جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم لوگ یہیں رہنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے۔ ولید کے پاس مروان موجود تھا۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ ولید بن عتبہ نے یزید کا خط پڑھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر دی اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، خدا معاویہ پر رحم کرے۔ پھر کہا، مجھ جیسا شخص پوشیدہ طور پر بیعت نہیں کرتا، کیا بات ہے کہ تم مجھ کو اس پر مجبور کرتے ہو، لیکن جب لوگ اکٹھا ہو جائے تو تم ہم کو بھی ان کے ساتھ بلاؤ تو یہ کوئی بات ہوگی۔ ولید نے جانے کی اجازت دے دی۔ مروان نے ولید کی طرف متوجہ ہو کر کہا، خدا کی قسم، اگر یہ اس وقت تجھ سے جدا ہو گئے تو تمہارے اور اس کے درمیان قتل و خرینجی زیادہ ہوگی، اس لیے اس کو قید کر لو اور اس کو جانے نہ دو یہاں تک کہ یہ بیعت کر لے، ورنہ اس کی گردن مار دو۔ مروان کی اس دریدہ ذہنی پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابن زرقا، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ تو جھوٹا ہے، بخدا تو نے گناہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دارالامارت سے باہر نکلے تو مروان نے ولید کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، اس کے بعد تو حسین کو کبھی نہ دیکھے گا۔ ولید نے مروان کو جواب دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اے مروان، میں حسین کو قتل کے عوض دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو لینا پسند نہ کروں گا۔ میں حسین کو اس بات پر قتل کروں کہ وہ بیعت یزید سے انکار کرتے ہیں۔
बखुदा मैं गुमान करता हूँ कि जो शख्स हुसैन को कत्ल करेगा वो यकीनन क़यामत के दिन खफीफुल मीज़ान होगा। दारुल इमारत से वापसी के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़हनी कशमकश में मुब्तला हो गए। वो यजीद के बैत को नापसंद करते थे। उसकी खिलाफत की बैत करके कैसरियत की रिवायत पर मुहर तस्दीक शब्द करना उनके हक परस्त जमीर के खिलाफ था। साथ ही आमतुन्नास के फैसले के खिलाफ तर्ज अमल से उम्मत में कत्ल खुरेजी का बाजार गर्म करना मुनासिब न समझते थे। दोबारा मुतालबा बैत किया गया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रोज़ की मोहलत ली, मगर किसी फैसले पर न पहुँचने के बाइस मदीना तैयबा से अपने अहलो अयाल भाई भतीजों के साथ आजिम सफ़र हुए। मदीना की तरफ से मुतालबाए बैत की सख्ती और इनकार के नतीजे में हरम नबवी को कश्त व खून की आमाजगाह बनाना नहीं चाहते थे, मगर मंजिल का तय्युन और सिमते सफ़र का कोई कतई फैसला नहीं कर सके थे। मोहम्मद बिन हनफिया ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दौरान गुफ्तगू फरमाया, भाईजान, तमाम खल्क में आपसे बढ़कर किसी को मैं अजीज़ नहीं रखता। कलिमा खैर ख्वाही आपसे बढ़कर किसी के लिए मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। आप अपने साथियों के साथ यजीद बिन मुआविया और तमाम शहरियों से अलग रहिए। अपने दुआत और कासिद लोगों के पास भेजिए कि वो आपसे बैत करे। अगर लोग आपसे बैत कर ले तो खुदा का शुक्र बजाइए। अगर आम मुसलमान किसी दूसरे की बैत पर मुत्तफिक हो जाए तो उसमें आपके दीन व अक्ल, मुरव्वत और फजल को खुदा कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। शहरों में से किसी शहर में लोगों की किसी जमात में आपके जाने से मुझे ये खौफ है कि उनमें इख्तिलाफ पैदा हो, एक जमात आपकी हामी और दूसरी मुखालिफ। फिर जब कत्ल व खुरेजी की नौबत आए तो सबसे पहले नेज़ों का रुख आपकी जानिब हो। ज़ाती शराफत और ख़ानदानी बुजुर्गी में खैर उमम है। बहुत आसानी के साथ जान से हाथ धो बैठे और जुमला अहलो अयाल तबाही का निशान बने। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुरखुलूश मशवरा को सुनकर फरमाया, तुम बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ। मोहम्मद बिन हनफिया ने जवाब दिया, आप हरम इलाही मक्का का रुख कीजिए। अगर वहाँ इत्मीनान हासिल हो जाए फबीहा, वरना तशवीशनाक सूरत हो तो वहाँ से रेगिस्तानों और कोहिस्तानों की तरफ निकल जाइए। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहिए और देखिए हालात किस करवट करार पाते हैं। रजब 60 हिजरी की वो रात कितनी जागुसल और सब्र आजमा थी जब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीनतुर रसूल को खैर बात कर रहे थे। भीगी हुई पलकों के साथ नाना जान के जवारे रहमत से जुदा हो रहे थे, मगर हालात की नज़ाकत ने मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी अंधेरे में मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। रास्ते में अब्दुल्ला बिन मुती से उन्होंने दरियाफ्त किया, हुसैन, मैं आप पर कुर्बान हूँ, किधर का इरादा है? फरमाया, फ़िलहाल मक्का जा रहा हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, कोई हरज नहीं, मगर खुदा के लिए कूफा का कसद न कीजिएगा। वो मनहूस शहर है, वहाँ आपके वालिद शहीद किए गए, आपके भाई बेयार व मददगार छोड़े गए, नेज़े से जख्मी हुए, जान मुश्किल से बची। आप हरम में बैठ जाए, आप अरब के सरदार हैं, हिजाजी आपके मुकाबले में किसी का न मानेंगे। हरम में बैठकर इत्मीनान के साथ लोगों को अपनी तरफ माइल कीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा पहुंचकर शुअब अबी तालिब में फरोकश हुए। अहले मक्का और गर्द व नवाह के इरादतमंदों को आपके आने की खबर हुई। जूक दर जूक बारगाहे इमामत में हाजिर होने लगे। उसी दौरान अहले कूफा के खतूत का अंबार लग गया और उनके वफूद ने आकर कूफा चलने और मसनदे खिलाफत पर मुतमक्किन होने की दावत दी। यकीन दिलाया कि हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफियों का इश्तियाक और वफादारियों की यकीन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफियों का इश्तियाक और वफादारियों की यकीन दहानी देखी तो फरमाया, मैं तुम्हारी मोहब्बत का ममनून हूँ, लेकिन फ़िलहाल कूफा का सफ़र नहीं कर सकता। अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को तहकीक हाल के लिए कूफा भेज रहा हूँ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना करते वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम कूफा का सफ़र करो और इस अम्र की तहकीक करो जिसके बारे में वो मुझे लिखते हैं। बस अगर ये बात सच है तो मैं उनकी जानिब सफ़र करूं। यकुम जिलहिज 60 हिजरी को हजरत मुस्लिम बिन अकील बड़ी मुश्किल से कूफा में दाखिल हुए। कूफियों ने आपके हाथ पर खिलाफत हुसैन की बैत शुरू की। तकरीबन 12,000 अफराद आपके गर्द जमा हो गए। वाली कूफा नौमान बिन वसीर अंसारी अपनी शराफत जाती और सुलह जो याना सिफात के बाइस मुस्लिम बिन अकील की राह में मजाहिम न हुए,
یزید نواز انصاری نے نعمان بن بشیر کے طرز عمل کو بزدلی پر محمول کیا اور کہا تم کمزور یا بزدل ہو، شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ نعمان نے جواباً کہا اگر میں کمزور ہوں اور اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تو میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں قوی ہوں۔ نعمان کا جواب سن کر عبداللہ بن مسلم، عمار بن ولید، عمر بن سعد، مسلم بن عقیل کے کوفہ آنے اور لوگوں کو بیعت حسین نیز نعمان کے صلح پسندیدہ رویہ کی اطلاع یزید کو دی اور لکھا اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو تو کسی سخت آدمی کو کوفہ کا گورنر مقرر کرو۔ جب یزید کو حالات کا علم ہوا تو اس نے مشورہ کے بعد عبداللہ ابن زیاد والی بصرہ کو کوفہ کی سند ولایت تحریر کر دی اور یہ بھی لکھا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کر دینا، شہر بدر کر دینا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے جب کوفیوں کا والیہ پن دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ ادھر ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آیا اور صبح کے وقت منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، اے اہل کوفہ، امیر المومنین نے تمہارے شہر، احکام شرعی، مال غنیمت اور بیت المال کا مجھے والی مقرر کیا ہے اور مجھے تمہارے مظلوموں کی دادرسی، تمہاری فرما برداروں کے ساتھ احسان کرنے اور تمہارے نافرمانوں اور باغیوں کے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں بے شک تم میں اس کے احکام کو جاری کروں گا۔ میں تم پر تمہارے والد سے زیادہ مہربان رہوں گا، لیکن جو شخص میرے حکم کی مخالف کرے گا اس کی گردن و پشت پر میری تلوار اور درہ ہوگا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کی قیام گاہ اور ان کے حاشیہ نشینوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ اس نے بنو تمیم کے ایک غلام ماکل کو 3,000 اشرفیاں دے کر حضرت مسلم بن عقیل کی مقبری پر معین کیا۔ اس نے ہلا و فن سے حضرت مسلم بن عقیل کی قیام گاہ معلوم کر لی اور ابن زیاد کو مطلع کر دیا اور بتایا کہ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے مکان پر اقامت گزی ہے۔ ہانی بن عروہ قصر عمارت میں طلب کیے گئے۔ ہانی جب ابن زیاد کے پاس آئے اس نے کہا بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ہانی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ابن زیاد نے بنو تمیم کے اس غلام کو جو ہانی سے مل چکا تھا بلایا۔ اسے دیکھتے ہی ہانی بن عروہ متحیر ہوئے اور کہا امیر کا خدا کا بھلا کرے، واللہ مسلم بن عقیل کو میں نے اپنے گھر نہیں بلایا، وہ خود سے آئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا انہیں میرے پاس بلاؤ۔ ہانی نے جواب دیا واللہ اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے چھپے ہوتے تو میں وہاں سے قدم نہ ہٹاتا۔ ابن زیاد نے ہانی کو جد و کوب کیا اور قصر عمارت کے ایک گوشہ میں قید کر دیا۔ اس واقعہ کی خبر پا کر حضرت مسلم بن عقیل نے ہانی کی رہائی کے لیے 4,000 مسلح افراد کو قصر عمارت کے محاصرہ کے لیے آمادہ کر لیا۔ مشتعل افراد نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ ہنگامہ و آشوب کی فضا دیکھ کر ابن زیاد سہم گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور رؤسائے کوفہ کو طلب کر کے انہیں قصر کے بالا خانہ پر بھیجا کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں کو سمجھا کر واپس کر دے۔ چنانچہ ابن الوقت رؤسا نے اپنے خانوادوں کو وقت کی ستم ظریفی سے ڈرایا۔ کثیر بن شہاب نے اپنی تقریر میں کہا لوگوں اپنے گھروں کو واپس جاؤ، شر و فساد میں جلدی نہ کرو، خود کو اپنے ہاتھوں قتل نہ کراؤ۔ دیکھو امیر المومنین یزید کی فوجیں چل چکی ہے۔ سنو امیر نے خدا سے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر تم اس سے جنگ پر آمادہ رہے اور اسی شام کو یہاں سے واپس نہ ہوئے تو تمہاری ذریت نسل کو عطا سے محروم کر دے گا اور تمہارے جنگجو لوگوں کو متفریق کر دے گا۔ برے کے بدلے اچھے کو، غائب کے بدلے حاضر کو گرفتار کرے گا۔ جس نے نافرمانی کی ہے ان میں سے سزا کے بغیر کسی کو نہ چھوڑوں گا۔ اسی طرح کی تقریریں دوسرے سرداروں نے بھی کی، جن سے متاثر ہو کر پورا لشکر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ غروب آفتاب تک پورا میدان صاف ہو گیا، صرف 30 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے۔ امام مسلم بن عقیل مسجد سے نکل کر ابواب کندہ کی جانب روانہ ہوئے۔ گلی کوچوں کے موڑ پر ایک ایک کر کے سب ساتھی چھوٹ گئے اور آپ تنہا رہ گئے۔ یہ وہی مسلم بن عقیل تھے جن کے ساتھ 12,000 وفادار کوفیوں کی جماعت بھیڑ تھی اور جن کے ادنا سے اشارے پر 4,000 جاباد فداکاروں نے قصر عمارت کا محاصرہ کر کے ابن زیاد جیسے شاطر گورنر کے ہوش اڑا دیے تھے۔ محسوس ہوتا تھا کہ دم جدن میں قصر عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور کوفہ سے یزید کی علمداری کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر خوف و طمع کی ایک جھلک نے کوفیوں کی قسم اور بیعت و وفاداری کی طلسمی توڑ دیا۔
حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی گلی کوچوں سے گزر رہے ہیں، وہیں شہر جس کے چپے چپے سے ان کے لیے فداکاری و جانثاری کے جذبات امڑ رہے تھے، اب یہاں کا ایک ایک ذرہ ان کا دشمن یا ان کے لیے اجنبی بن چکا ہے۔ کوفیوں کی بے وفائی کا غم، بگڑے ہوئے ماحول میں حسین بن علی کی آمد کا خوف، پیاس کے غلبہ سے نڈھال ہو کر طوا نامی ایک عورت کے دروازے پر بیٹھ گئے، اس سے پانی طلب کیا، پانی پی کر وہیں بیٹھے رہے۔ طوا باہر آئی اور اس نے کہا، بندے خدا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو، اپنے گھر جاؤ۔ اس نے 3 بار یہی کہا، مگر مسلم بن عقیل خاموش رہے۔ طوا نے کہا، تم اپنے گھر جاؤ، تمہارا یہاں بیٹھنا مجھے پسند نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے سرد آہ کھینچی اور کہا، اس قوم نے مجھ کو جھٹلایا، مجھے فریب دیا، اس شہر میں نہ میرا کوئی مکان ہے اور نہ کوئی عاجز۔ طوا نے دریافت کیا، کیا آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ جواب دیا، ہاں۔ طوا نے کہا، میرے گھر میں آ جاؤ۔ طوا کا بیٹا ہلال محمد بن اشعث کا کھانا جات تھا۔ صبح کو اس نے ابن اشعث کو مسلم بن عقیل کی اپنے مکان میں روپوشی کی اطلاع دی۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی۔ عبید اللہ نے اپنے صاحب شرط عمر بن حریش مخزومی کو 30 آزمودہ کار سپاہیوں کے ساتھ طوا کے مکان پر مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا اور عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو بھی ساتھ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو خبر ہوئی کہ سپاہیوں نے ان کی گرفتاری کے لیے مکان کا محاصرہ کر لیا ہے، تلوار لے کر باہر آئے اور برسرے پیکار ہوئے اور کئی بار حملہ کو پسپا کر دیا، مگر وہ بار بار آپ کی طرف بڑھتے رہے۔ اسی دوران تلوار کے ایک وار سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا۔ مخالفوں نے مسلم بن عقیل کو قابو میں کرنے کے لیے پتھروں کی بارش کی، مگر مسلم بن عقیل بدستور شمشیر وقف لڑتے رہے۔ یہ حالت دیکھ کر محمد بن اشعث نے چلا کر کہا، مسلم، تم نہ لڑو، تمہیں امان دی جاتی ہے۔ آپ یہ شعر پڑھتے ہوئے شمشیر وقف آگے بڑھتے رہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں شریف ہی کیا جاؤں گا، اگرچہ میں موت کو ناپسندیدہ شے سمجھتا ہوں۔ ہر شخص ایک دن موت کے پنجے میں گرفتار ہوگا۔ مجھے خوف ہے کہ میں جھٹلایا جاؤں گا یا دھوکہ دیا جاؤں گا۔ محمد بن اشعث نے کہا، تم نہ جھٹلائے جاؤ گے اور نہ تم کو لوگ دھوکہ دیں گے۔ پتھروں کی جد سے جسم نڈھال ہو چکا تھا، اس لیے مسلم بن عقیل ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ سب نے امان کا اعلان کیا، تلوار لے لی اور کھچر پر بٹھا کر دارالعمارت کی جانب لے چلے، مگر مسلم بن عقیل کو اس امر کا یقین تھا کہ ان کے ساتھ دغا کی جا رہی ہے۔ وہ فرتے علم سے رو پڑے اور محمد بن اشعث کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے امان دینے سے مجبور ہو، جو کچھ ہوا اچھا ہوا۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ کسی شخص کے ذریعے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میری خبر بھیج دو اور میری طرف سے یہ کہلا بھیجو کہ اپنے اہل بیت کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ؟ یہ اہل کوفہ ہے جو تمہارے باپ علی کے دوست اور ہوا خواہ تھے، جن سے فراق کے خواستگار وہ موت یا قتل سے تھے۔ محمد بن اشعث نے اقرار کر لیا اور شہادت مسلم بن عقیل کے بعد حسین بن علی کو سارے واقعات سے مطلع کر دیا۔ مسلم بن عقیل ابن زیاد کے پاس پہنچے تو اسے سلام نہ کیا۔ خبیث طینت نے کہا، تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا، اگر یہ مجھے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو میرا سلام ہی کیا ہے، اور اگر میرے قتل کا ارادہ نہیں ہے تو بہت سلام ہو جائیں گے۔ ابن زیاد نے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا، میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ اچھا، تم میری قوم کے کسی فرد کو اجازت دو، میں تخلیات میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اجازت کے بعد آپ نے حاضرین پر نظر ڈالی، عمر بن سعد پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، میری اور تمہاری عزیز داری ہے، میں تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد کی اجازت پر ابن سعد مسلم بن عقیل کے ساتھ تنہائی میں گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا، میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لے کر خرچ کرے ہیں، تم اس کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ میرے قتل کے بعد میری لاش اجازت لے کر دفن کر دینا اور حسین ابن علی کے پاس کسی کو بھیج دینا کہ وہ کوفہ نہ آئے۔ عمر بن سعد نے ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دی۔ ابن زیاد نے کہا، تم امین ہو، اس میں خیانت نہ کرو، مال کی بابت تم مختار ہو۔ حسین کی نسبت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ میری طرف آنے کا ارادہ نہ کریں گے تو میں بھی ان کا قصد نہ کروں گا۔ لاش کے بارے میں تمہاری سفارش نہ سنی جائے گی۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا، تم نے کوفہ میں آ کر گروہ بندی کی، لوگوں کو ہماری مخالف پر مجتمع اکٹھا کیا، ان میں نفاق ڈالنے کی کوشش کی،
ابن عقیل نے ضرورت و بے باکی کے ساتھ جواب دیا، ہرگز ایسا نہیں ہوا، لیکن یہاں کے باشندوں نے خیال کیا تھا کہ تمہارے باپ نے اچھوں کو مار ڈالا ہے، خریجی کی ہے، ان کے ساتھ قیصر و کسریٰ جیسے برتاؤ کیے ہیں۔ ہم ان کے بلانے سے ان کے پاس اس غرض سے آئے تھے کہ ان میں عدل و انصاف قائم کرے اور کتاب و سنت پر عمل کی ہدایت کرے۔ کچھ دیر مکالمہ کے بعد ابن زیاد نے ایک شخص کو حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو قصر عمارت کی چھت پر لے جا کر سر تن سے جدا کر دو اور لاش نیچے ڈال دو۔ حضرت مسلم بن عقیل زنا طے کرتے جاتے اور تسبیح و صلات پڑھتے جاتے اور استغفار کرتے جاتے اور کہتے جاتے، خدایا ہمارا ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے جنہوں نے دھوکہ دیا ہے، ہم سے جھوٹ بولے۔ قصر عمارت کے بالائی اوپری حصے پر لے جا کر بقیر بن حمران نے حضرت مسلم بن عقیل کی مبارک گردن تن سے جدا کر دی۔ اس طرح حق و صداقت کے پیغام رسوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا اور یزیدی جبر و استبداد، ظلم و زیادتی میں کوفہ کے باشندوں کو خائف و ترسا، خوف زد بنا کر حق کی حمایت سے روک دیا۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کوفہ کا واقعہ سناؤں گی۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے۔